السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں قیامت کی ایک اور علامت کے ساتھ حاضر ہوا۔ علامت ہے فتح بیت المقدس۔ اس علامت کو جاننے کے لیے بنی اسرائیل کے تعلق سے کچھ باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز بڑی آسانی کے ساتھ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اولاً بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رکھا، پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں رکھا، پھر اس کے بعد کلی طور پر مسلمانوں کو اس کا حقدار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس گھر کو اس لیے چھین لیا کہ یہ ظلم زیادتی میں حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ ان کی ظلم و زیادتی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تم روئے زمین پر 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بھاری ظلم زیادتی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے ظلم زیادتی کی، تورات کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی اور شیعہ علیہ السلام کو قتل کر دیا، آرمیہ علیہ السلام کو مقید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایک قول کے مطابق جالوت بادشاہ کو، دوسرا قول کے مطابق سخاریب کو اور تیسرا قول کے مطابق بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے ان کا ٹھیک اسی طریقے سے قتل کیا جس طریقے سے وہ انبیاء کرام علماء کرام کو سرعام قتل کر دیا کرتا تھا۔ ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، پورے شہر کو تہو بالا کر دیا اور ان لوگوں کو مقید کر لیا اور ان کو غلام لونڈی بنا لیا اور پورے شہر کو کھنڈرات کی شکل میں مسک کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب اس شہر سے گزر ہوا تو کہنے لگے پروردگار عالم، یہ شہر جو کھنڈرات کی طرح نظر آتا ہے، نہ یہاں پر مکان ہیں نہ مکی ہیں، کس طرح سے دوبارہ تو اس کو آباد کرے گا؟ اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سلا دیا اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شہر آباد ہو چکا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں بیان کیا ہے۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بخت نصر ملک شام میں جب غلبہ حاصل کر لیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، پھر دمشق کا رخ کیا۔ دمشق پہنچ کر کے انہوں نے دیکھا ایک خشک پتھر ہے جس پر خون ابل رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں سے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو لوگوں نے جواب دیا اور کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے زمانے سے اس پتھر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر خون جوش مار رہا ہے، خون ابلتا رہتا ہے اور آج تک یہ خون بند نہیں ہوا ہے۔ بخت نصر نے قتل عام شروع کیا اور وہاں کے جتنے بھی تورات کے حافظ تھے سب کو قتل کر دیا۔ ایک بھی تورات کا حافظ یا عالم محفوظ نہیں بچا، یہاں تک کہ 70,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل کر دیا جب دیکھا کہ پتھر پر خون کا ابلنا بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ ایک لرزہ خیز ہنگامہ ہوا۔ یہ واقعہ 600 سال قبل مسیح کا ہے۔ دیکھیے تفسیر جوناگڑھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 کی تشریح میں یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ پھر بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور شمویل علیہ السلام کو ان کے بیچ نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ پروردگار عالم ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتری کی بات ہوتی۔ اللہ رب العزت نے طالوت کو ان کا بادشاہ متعین کیا اور طالوت کی قیادت میں
جالوت سے ان کا قتال ہوا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا، پھر اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا اور بادشاہت عنایت کیا۔ یہ واقعہ آپ دیکھنا چاہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 241 سے 51 کے بیچ باتیں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ یہی داؤد علیہ السلام ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی تعمیراتی کام کو شروع کیا، لیکن یہ اللہ رب العزت کے پیارے ہو گئے، کام مکمل نہیں کر سکے۔ پھر ان کا لخت جگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیراتی کام کو مکمل کیا۔ پھر اس طرح سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مال و دولت سے نوازا، ان کی اولاد سے ان کی مدد کی اور ایک بہت بڑا جتھا والا کر دیا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کب تک؟ پھر انہوں نے ظلم زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تورات میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا اس کے خلاف کام کرنا شروع کیا، ظلم زیادتی سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی ظلم زیادتی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ حد سے آگے گزر گیا، دوبارہ روم کا بادشاہ ٹائٹس کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا، ان کے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، بے شمار لوگوں کو قیدی بنا لیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو وہاں سے نکال کر کے باہر پھینک دیا، ان کی مذہبی کتابوں کو پیروں تلے روند دیا، مذہبی مقامات کو گرا دیا اور اسی طریقے سے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو تاراج کیا۔ غرض یہ کہ جس طرح سے انہوں نے چاہا ان کو ذلیل کیا اور رسوا کیا۔ یہ تباہی سن 70 عیسوی کا ہے، آپ دیکھیں گے سن 70 عیسوی میں آپ دیکھیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر جناگڑھی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 کی تفسیر میں یہ باتیں موجود ہیں۔ بہرکیف اس طرح سے اللہ رب العزت نے دوبارہ بنی اسرائیل کو برباد کیا، اور بنی اسرائیل یعنی یہودی یہاں سے جو لوگ بچ گئے وہ لوگ اطراف ممالک میں پھیل گئے، کچھ ہندوستان، کچھ جرمنی، کچھ انگلینڈ، کچھ امریکہ وغیرہ کی طرف چلا گیا، اور بیت المقدس پر سلطنت روم یعنی عیسائیوں کا قبضہ ہوا۔ سلطنت روم بڑی طاقتور اور پاورفل حکومت تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تو یہ لوگ منہ تھتولی کرنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا قتال ہوا تو ہم بتلا دیں گے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں اور کتنی طاقت ہم میں ہے، اور ہماری حکومت کتنی طاقتور حکومت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہوئی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لوگ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حملہ آور ہونے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی صورتحال میں 30,000 صحابہ کرام کو لے کر کے روانہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ وہاں کے بادشاہوں نے یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط لکھے اور مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو جزیہ ادا کرنے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ سے ہم قتال نہیں چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جزیہ عائد کیا اور قتال نہیں کیا۔ اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ انشاءاللہ العزیز بیت المقدس فتح ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تبوک کے موقع سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقوع قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو۔ پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کو بتلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے تعلق سے پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح بیت المقدس کو قرار دیا، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 3176 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پیشین گوئی کی ویسا ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت سن 16 ہجری اور 637 عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ پھر عیسائیوں نے، یہودیوں نے دوبارہ اس کے اوپر اپنا تسلط جمایا۔
پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 583 ہجری 1178 عیسوی میں ان کے چنگل سے بیت المقدس کو آزاد کیا، لیکن یہ یہودی کب ماننے والے تھے؟ انہوں نے پھر ظلم زیادتی کی تو اللہ رب العزت نے اپنے فرمان کے مطابق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 کہ اگر تم پھر ظلم زیادتی کرو گے تو دوبارہ ہم ویسا ہی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو اللہ رب العزت نے ان کے ظلم، ان کے عدوان، ان کی سرکشی کو دیکھ کر کے ہٹلر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ سن 1942 میں ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا اور کہا جاتا ہے کہ 80 لاکھ کے قریب یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی جو یہودی وہاں سے بچ نکلا ان کو امریکہ اور انگلینڈ کے عیسائیوں نے فلسطین میں آباد کیا۔ لیکن کب تک؟ جب فلسطینیوں نے اپنی آزادی کی آواز کو بلند کیا تو بالآخر 1948 میں انہوں نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مسلمانوں کا حصہ فلسطین اور دوسرا حصہ اسرائیل جو کہ یہودیوں کے قبضے میں رکھا۔ جب سے یعنی 1948 سے لے کر کے اب تک 4-5 بڑی لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، لیکن ان یہودیوں کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت بالآخر مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ان کو تباہ کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف حدیث نمبر 2921 میں موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس حدیث کا تذکرہ علامت صغرا کی ان علامتوں میں کروں گا جو علامتیں ابھی رونما نہیں ہوئی ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اگلے ویڈیو میں اگلی علامت کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔